سورۃ التوبہ آیت نمبر 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں منافقین کے نفاق کا ذکر ہے کہ یہ ایسے بدبخت اور بد نصیب تھے کہ جب کبھی کوئی سورہ مبارکہ نازل ہوتی تو یہ اس کا مذاق اڑاتے اور آپس کے اندر ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور پوچھتے کہ تیرا ایمان بڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر تو ایمان نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ ہم پکے کافر ہیں، پکے منافق ہیں، تو چونکہ ایک دوسرے کو وہ جانتے تھے کہ ہم سب کا سب جو ہمارا جو گروپ ہے اس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اندر نفاق ہی نفاق ہے، تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے جو فلاں صورت آج اتری ہے کہ تیرا ایمان بھی بڑا ہے۔ کتنا بڑا مذاق ہے، یعنی کہ یہ ان کی دل لگی کی بات تھی۔ اتنا بڑا مذاق، اتنی بڑی توہین اور گستاخی، تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اس نفاق کا اظہار فرمایا ان آیت کریمہ کے اندر، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں جو ایمان والے ہیں یقیناً ان کا ایمان بڑا ہے، لیکن جن کے اندر پہلے سے گند تھا، ان آیات نے، اس سورہ مبارکہ نے ان کے گند کو اور بڑھا دیا۔ منافق تو پہلے تھے، لیکن جب یہ کہا کہ کیا کچھ ایمان بڑھا تو یہ اور گند بڑھ گیا۔ یہ جملہ اتنا بدبودار تھا کہ ان کا گند اور زیادہ بڑھ گیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اس جرم کی وجہ سے ہم نے ایک سزا مقرر کی ہے۔ جن لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملی، ان کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق یہ بھول جاتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ
ہم انہیں کسی نہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا کرتے ہیں اور ان کا نفاق کھل کر سامنے آتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاد کا حکم آتا ہے، ان کے پیٹ میں درد، ان کے گھر اکیلے، ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، ان کی طبیعت ناساز، یہ بہانے بناتے ہیں جس کا واضح مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، نفاق ہے۔ تو ان کا نفاق تو کھل کے سامنے آ گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، ان کی جان نکل جاتی ہے، بھی ہم پیسے کیسے لگائیں؟ مسلمان کو تو یقین ہے ایک کے بدلے 10، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ایک کے بدلے 700 گنا کم سے کم۔ لیکن منافقین کو تو پتہ ہے کہ ہم منافق ہیں، ہمارے اندر تو ایمان نام کی چیز ہی نہیں ہے، اللہ کے اس وعدے پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ 10 گنا دے گا یا 100 گنا یا 700 گنا، تو وہ کہتے ہیں بھی ہمارا تو ضائع ہو جائے گا۔ اور ہم تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ترقی نصیب نہ ہو، انہیں شکست ملے، پھر ہم چندہ دیں ہمارے مال کے ساتھ، پھر انہیں فتح نصیب ہو جائے، دونوں طرف سے ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس وقت پھر یہ بہانے بناتے ہیں اور پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے جب جہاد کا نام لیا جائے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام لیا جائے تو ان کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی ایک اور حرکت جو کہ بڑی قبیح اور بری حرکت تھی، وہ یہ تھی کہ جب کوئی سورہ مبارکہ نازل ہوتی تو یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کن اکیوں سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان نہیں دیکھ رہا تو بس چپکے سے نکل جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکلتے نہیں، ہم ان کو نکالتے ہیں، ہم نے ان کے قلوب کو پھیر دیا ہے، ہم نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں کہ جب کوئی سورہ مبارکہ اترتی ہے ان کے دل بند ہیں، ان کے اندر ایمان داخل ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، یہ خوش پھر رہے ہیں کہ ہم بھاگ گئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سخت حکم آ جائے، کوئی ہمارے بارے میں کوئی صورت نازل ہو جائے، یہ بھاگ گئے، لیکن کہاں تک بھاگیں گے؟ اللہ نے جب ان کے نفاق کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اللہ کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ تو یہ منافقین کی کارستانیاں ہیں جنہیں اللہ نے دنیا کے اندر بھی رسوا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ان کو اور زیادہ رسوا کرے گا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ، بس ان منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، تم میں سے کس کے ایمان کو اس سورت نے بڑھایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، پس اس سورت نے ان کے ایمان کو بڑھایا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، یعنی کہ نفاق ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، پس اس سورت نے ان کی گندگی کو بڑھایا ان کی گندگی کے ساتھ۔ وَمَاتُوا، سزا یہ ہے کہ یہ مرے، وَهُمْ کافرون، جبکہ یہ کافر تھے، کفر پر ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اولا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، انہم یفتنون، کہ ان کو آزمایا جاتا ہے، فی کل عام، ہر سال، مرتن، ایک مرتبہ، او مرتین، یا 2 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ان کو آزمایا جاتا ہے، ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور یہ لوگ نصیحت بھی تو حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ، اور جب کبھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ان میں سے یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ،
کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ ثم انصرفوا، جب وہ کہتے ہیں نا یہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، ثم انصرفوا، پھر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے قلوب کو پھیر دیا، بأنہم قوم، اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں لا یفقہون، جو کچھ بھی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ قرآن مقدس جس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مقدس کی یہ تاثیر ہے کہ اس کو اگر انسان دل سے پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل کو ایمان سے، تقوی سے، نور سے بھر دیتا ہے۔ یقیناً قرآن کا اثر ہے اور دل پہ اثر ہوتا ہے۔ اور کافر بھی مانتے تھے، کافر مانتے تھے۔ قرآن مقدس میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ کہتے تھے کہ بھئی قرآن سنو نہیں، جب یہ پڑھتے ہیں تو تم شور مچاؤ تاکہ تمہاری آواز غالب رہے، اگر خدا نخواستہ کانوں کے اندر آواز آ گئی تو کانوں سے سیدھی دل پہ اس کا اثر ہو جائے گا۔ کافر لوگ مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے سن لیا تو ضرور اس کا اثر دل پہ پڑ جانا ہے۔ لیکن جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا اثر ہمیں تو نظر نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک گروہ کا تبصرہ کیا قرآن مقدس میں۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی فرما دیجئے، للذین آمنوا ھدی و شفاء، جو لوگ مومن ہیں ان کے لیے قرآن کے اندر ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے۔ والذین لا یؤمنون، اور جو ایمان نہیں رکھتے، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جو مشرک بدبخت ہیں، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں پر یہ بوجھ ہے، قرآن بوجھ ہے، وہو علیہم عمی، اور ان کے اندھے پن میں اور اضافہ کرتا ہے۔ جو مومن ہے اسے قرآن سے نور اور ہدایت ملنی ہے، اور جو کافر ہے اسے کیا ملنا ہے؟ اس کے کانوں پر بوجھ ہے، وہ پہلے اندھا ہے اور اندھا ہو جاتا ہے، اندھے پن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کتنے ہیں؟ ایک ہے، دو ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن ایک ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کے ساتھ کتنوں کو ہدایت ملتی ہے، کتنوں کو ضلالت اور گمراہی ملتی ہے۔ جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھے گا، سمجھے گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس کو ہدایت ملے گی۔ جو قرآن کو پڑھتا نہیں یا پڑھتا ہے پھر اس کے جو مطلب مفہوم کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے یا اس کے خلاف چلتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے۔ اسے کہو بھئی نماز پڑھو، نماز فرض ہے، قرآن میں ہے کہ نماز پڑھو، جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوئی ضروری چیز بھی نہیں ہے۔ نماز کا ذکر تو ہے لیکن وہ اس کو مانتا نہیں ہے، اس کے برعکس چلتا ہے، الٹ کرتا ہے، تو اس کو کیا ملا؟ اس کو ضلالت ملی، گمراہی ملی۔ قرآن پڑھا، پڑھنے کے باوجود پھر بھی وہ گمراہ ہوا۔ تو اسی طریقے سے جو منافق لوگ تھے، یہ قرآن جب کبھی اتر رہا ہے، کتنی بدبختی ہے، قرآن اتر رہا ہے، یہ موجود ہے، قرآن اتر رہا ہے، یہ موجود ہیں، اس کے باوجود انہوں نے نفع نہیں اٹھایا، فائدہ نہیں حاصل کیا، اپنے اندر ایمان پیدا نہیں کر سکے، وہ نفاق تھا، وہ بڑھتا رہا اور بڑے منافق ہوتے چلے گئے۔ اب یہ کتنا بڑا بول ہے، کتنا بدبودار جملہ ہے کہ جب سورت اترتی ہے، اللہ کا کلام پاک اترتا ہے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں ایکم زادت ہذہ ایمانا، اور کسی کا ایمان بڑھا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں ایمان بڑھتا ہے، کوئی بڑھا کسی کا ایمان؟ تو پھر یہ نا آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، یہ صرف باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں ہے مومن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو صفات بیان فرمائی ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا،
جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ اور زیادہ بھروسہ رکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تاثیر تو یہ ہے، 7واں پارہ پہلی آیت، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب ان لوگوں نے سنا وہ کلام جو رسول پر نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، کہ وہ آنسو سے بہہ پڑتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں قرآن سنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیے۔ قرآن جب وہ سنتے ہیں تو سننے کے ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو رونا شروع کر دیتے ہیں، دل پہ رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ، کتنا پیارا کلام ہے، اللہ نے کتنی پیاری بات ہمیں سمجھائی ہے۔ لیکن جو منافق ہیں ان کے نفاق میں اور اضافہ ہوتا ہے، فزادتہم رجسا الی رجسہم، ان کے اندر گندگی ہے، غلاظت ہے، وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ پہلے کافر تھے اور بڑے کافر ہو گئے۔ قرآن کی توہین، اللہ کے کلام کی توہین، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں خواب کے اندر اللہ کی زیارت نصیب ہوا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو میں نے اللہ سے پوچھا ہے، اے اللہ جتنے بھی اعمال ہیں جن میں تیرا قرب ہے، سب سے زیادہ قرب کون سے عمل میں ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ وہ میرا کلام ہے۔ سب سے زیادہ قرب میرے کلام میں ہے، وہ جو میرا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا، بِفَهْمٍ أَوْ بِلَا فَهْمٍ، اے اللہ یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ تیرا قرب تیرے کلام میں چھپا ہوا ہے، جو جتنا اس کو پڑھتا ہے، جو جتنا اسے محبت کرتا ہے، اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اسے اپنا مقرب بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ تو بتلا دیجئے کہ قرآن سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھ کے، زیادہ قرب کس چیز میں ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، بِفَهْمٍ أَوْ بِلَا فَهْمٍ، احمد بن حنبل کوئی سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، ہے تو میرا کلام نا۔ جس کی زبان نہیں ہے اسے کیا پتا کہ یہ کلام کیا کہہ رہا ہے، لیکن یہ تو اسے پتا نا کہ میں پڑھ رہا ہوں اور جس کا ہے وہ سن رہا ہے۔ تو اللہ کے کلام کے اندر اللہ کا قرب چھپا ہوا ہے، اللہ کی عنایات اور رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی قرآن سے دوستی ہے، یہ قرآن قبر میں آئے گا اور خوبصورت نورانی چہرہ لے کے، خوبصورت شکل میں آئے گا، اور جب منکر نکیر آئیں گے نا سوال کرنے کے لیے تو یہ گھبراہٹ کا شکار ہوگا کہ ہے اب کیا بنے گا۔ وہ نورانی چہرہ آئے گا تو اس وقت جب سامنے نظر آئے گا تو کہتے ہیں نا کہ ایسے حالات کے اندر تو چھوٹا سا بھی سہارا ملے تو بہت بڑا لگتا ہے۔ خوش ہو کے پوچھے گا کہ تو کون ہے، تو کیسے میری قبر میں آ گیا؟ وہ کہے گا میں قرآن ہوں، تیرا دوست ہوں، اور گھبرانا نہیں ہے، تو اکیلا نہیں ہے، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں قرآن آئے گا اس بندے کے لیے جو اس کو پڑھا کرتا تھا، جو اس کا دوست تھا دنیا کے اندر، اللہ کے سامنے آ کر پھر سفارش کرے گا، پھر جھگڑا کرے گا، اے اللہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجنا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، ہر وقت بس اس کا دھیان میری طرف رہتا تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلام پڑھا کرتا تھا، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو جہنم میں نہیں بھیجنا۔ پھر جھگڑا کرے گا، اے اللہ میں اس کو نہیں جانے دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جھگڑا بھی کرے گا، سفارش بھی کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے جھگڑے کو قبول کرے گا، اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا، فرمائے گا لے جاؤ اس کو جنت میں جاؤ۔ تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ پاک کا کلام جب ہم پڑھیں اور صرف اس یقین کے ساتھ سمجھ آ جانا تو بہت بڑی بات ہے، کوئی سمجھ کے پڑھیں تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اتنا تو پتہ نا کہ اللہ کا کلام ہے، اور پڑھتے ہوئے صرف یہ دھیان نصیب ہو جائے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور وہ دیکھ بھی رہا ہے اور وہ سن بھی رہا ہے، یقین جانیے کہ ایک سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، ایک سورت پڑھیں گے تو
آنسو جاری ہو جائیں گے، دل پاک اور صاف ہو جائے گا، دل کے اندر ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ کا نور آ جائے گا، اللہ دل کو نورانی بنا دے گا۔ یہ منافق بدبخت ہیں، کہتے ہیں ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، اور کسی کا ایمان بڑا ہے، اس صورت نے کسی کا ایمان بڑھایا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، ایمان تو تب بڑھتا کہ ایمان ہوتا، جب ہے ہی نہیں تو بڑھے گا کیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اس صورت نے ان کے ایمان کو بڑھایا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ نے اور حکم ہمیں دے دیا، اللہ کی طرف سے ایک اور حکم ہمارے اوپر آ گیا ہے، اب اس پر بھی عمل کریں گے، اللہ کو اور زیادہ راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم مسلمان ہیں، لیکن بدنصیبی اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اثر ہے، اس میں شفا اور رحمت ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، اور ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ کلام پاک سنتے ہیں تو ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں اور ہم اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں، اتنے ہم بے حس ہو چکے ہیں، پتھر دل ہو گئے ہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں، کوئی آنسو نہیں آتا، کوئی رقت طاری نہیں ہوتی، کیفیات تبدیل نہیں ہوتی، قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن لطف نصیب نہیں ہوتا، حلاوت ایمان کی نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، جس طریقے سے چیزوں کو زنگ نہیں لگ جاتا، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، انسان جو بدعمالیاں کرتے ہیں تو بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو پھر قرآن سنتے رہو یا پڑھتے رہو، اس کا اثر دل پہ نہیں پڑتا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ اور استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کہ یا اللہ میں تو بڑا کمزور ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، گناہ کر کر کے دل پہ کالے نقطے لگوا کے سارا دل ہی کالا ہو گیا، دل میرا زنگ آلود ہو گیا، اے اللہ اس زنگ کو دور کر دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کے بارے میں مستند روایات ہیں، مستند روایات، جن میں یہ آتا ہے کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور نماز کے اندر وہ صورتیں پڑھا کرتے تھے جن کے اندر قیامت کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ روتے تھے، نماز کے اندر اتنا روتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ پچھلی صفوں والے بھی ان رونے کی آواز سنتے تھے، اور رقت طاری ہو جاتی تھی اور بیمار ہو جاتے تھے۔ پھر صحابہ کرام بیمار پرسی کو آتے تھے، کیا بیماری ہوئی ہے؟ بیماری یہ ہوئی ہے کہ وہ سورت پڑھ لی تھی جس میں قیامت کا تذکرہ تھا، دل پہ اثر ہو گیا، یہ بیماری تھی۔ کتنا ان کا صاف دل تھا، کتنا ان کا پاک دل تھا۔ آج ہم پورا قرآن پڑھ جائیں تو پتہ بھی نہیں ہے، پڑھتے کہاں، بیچ میں سے گزر کے چلے جاتے ہیں، ورقے الٹ کے بس وہ پارہ ختم ہو گیا۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ دل مانگیں جو قرآن سے متاثر ہو، کہ ہم جب قرآن مقدس پڑھیں تو پتہ چلے کہ ہم نے اللہ کا کلام پڑھا ہے۔ ایک سورہ فاتحہ اگر اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا کیا باتیں کی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں الحمد شریف پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، تم اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہو، اللہ تمہاری باتیں سنتا بھی ہے، تمہیں جواب بھی دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، تو اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جواب دیتا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، سنتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں، اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا خوانی کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔
اللہ خوش ہوتے ہیں، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ کیا جواب ہوتا ہے؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری کبریائی بیان کی ہے، میری عظمت، میری بزرگی بیان کی ہے، کہتے ہیں وہی مالک ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مان گیا۔ پھر اس کے بعد پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی غلام ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ سنتا بھی ہے، پھر اس کے بعد خوش ہوتا ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ اصل بات ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ یہ اصل بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا غلام ہوں، وہ مجھے آقا مانتا ہے، مجھے مالک مانتا ہے، اور کہتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگوں گا۔ یہ اصل بات ہے میری اور میرے بندے کے درمیان۔ اللہ خوش ہوتا ہے۔ پھر اللہ کی تعریف کے بعد پھر وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اب مانگتا ہوں دے دے، میری رہنمائی کر دے، صراط مستقیم پر چلا دے، ہدایت سے نواز دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا غیر المغضوب علیہم، جن پہ تیرا غضب اترا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہودی لوگ، یہودی لوگ ہیں مغضوب علیہ، ان پہ اللہ کا غضب اترا تھا۔ ولا الضالین، اور ان کے راستے پر بھی نہ چلانا جو گمراہ ہوئے تھے، یہ عیسائی لوگ ہیں۔ یعنی کہ دیکھو اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو، اور ہر رکعت میں تم یہ دعا مانگو کہ یہود و نصارہ کے راستے سے بچا۔ ہم پھر انہیں کے راستے پہ چلتے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ تو دیکھو یہ ایک سورہ فاتحہ ہے، اگر ہمیں یہ بات یاد ہو جائے کہ ہم یوں پڑھ رہے ہیں، اللہ ایسے سے سنتا ہے، ایسے سے جواب بھی دے رہا ہے، تو بتلاؤ مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسی طریقے سے ہر ایک لفظ ہے، یہ ایک بہت پیاری دعا ہے سورہ فاتحہ۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا تو تب یہ گفٹ کیا، یہ لے جاؤ۔ ایسے نہیں دی کہ جاؤ جبرائیل یہ سورہ فاتحہ لے جاؤ، نہیں، میرا محبوب آئے گا تو گفٹ بھی تو دینا نا۔ یہ وہ صورت ہے، ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو بات یہ کہ قرآن کی اگر گہرائی میں جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو دل چاہتا ہے کہ بس بیٹھے رہو پڑھتے رہو، کہاں دل چاہے گا بند کرنے کو۔ لیکن ہم بگڑ چکے ہیں نا، مزاج بگڑ چکے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں قرآن کھولتے ہی نہیں۔ اور بعض لوگوں کو بڑی محبت ہوتی ہے، وہ آتے ہیں الماری بند پڑی ہے، اوپر سے ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھوں کو چوم کے چلے گئے۔ سبحان اللہ، ہو گیا حق ادا۔ قرآن کو نہیں ہاتھ لگایا، الماری کو ہاتھ لگا کے اور چوما اپنے ہاتھوں کو۔ محبت کے تقاضے نہیں ہیں، محبت یہ ہے کہ ہم آئیں اور اس کے بعد اس کو اٹھائیں، اس کو چومیں، چومنا بھی ثواب ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سگے چاچا ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بھی وہ قرآن پڑھتے تھے پہلے اس کو چومتے تھے، تو چومنا بھی ثابت ہے، اس کو چومنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہے ہی ثواب، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے آج کے درس سے جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ منافقین مذاق اڑاتے تھے، انہیں تکلیف ہوتی تھی، ہم نے اس کا الٹ کرنا ہے کہ ہم تو دل و جان سے اس کی قدر کریں گے، ہم اسے اور زیادہ محبت کریں گے۔ اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جب قرآن کا ایک حکم سمجھ آ جائے تو زندگی میں کبھی بھی اس کے خلاف نہ کریں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے انسان بڑا کمزور ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ سارا کچھ ناممکن ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ سے ہم توفیق مانگیں گے کہ یا اللہ اپنا کلام تو دے دیا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق بھی تو ہی عطا فرما۔ اللہ توفیق دے گا تو ہمارے لیے یہ مرحلہ بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔